بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. آمین. الحمدللہ، اللہ کی رحمت اس کے فضل کے ساتھ سورۃ آل عمران شروع کرتے ہیں۔ مختصر تعارف کے بعد ابتدائی آیات کی تلاوت سنیں گے، پھر انشاءاللہ سورت کا آغاز کریں گے۔ سورت آل عمران اور سورت بقرہ دونوں صورتوں کا آپس میں بہت ہی خوبصورت تعلق ہے۔ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ دونوں کے آخر میں ایک خوبصورت دعا ہے۔ اگر دونوں کو جمع کر لیں تو باطل لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے اور جادو ٹونا کرنے والے بھی اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ سورت کا نام سورت آل عمران۔ اس سورت میں ایک ایسے خاندان کی بات کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ تعلق جوڑنے والوں کی تعداد آج کثرت سے موجود ہے۔ جب آل عمران قرآن و حدیث سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی معاملہ فہم لیڈر نہیں۔ اس کی پہلی 83 آیتیں نجران کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ قرآن مجید کی 7 لمبی صورتوں میں سے دوسرے نمبر پر ہے، یعنی پہلے نمبر پر ہے سورت بقرہ اور دوسرے نمبر پر ہے سورت آل عمران، یعنی یہ والی سورت جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ سورت آل عمران ترتیب قرآنی کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 89 نمبر ہے۔ مدنی سورت ہے، آیات کی تعداد 200 اور رکوع کی تعداد 20 ہے۔ اس سورت میں اسم اعظم بھی ہے، یعنی الحی القیوم، جو پیچھے آیت الکرسی میں بھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے اور اسی طرح سورت طٰہٰ کی بھی ایک آیت ہے۔ اس سورت کے اندر 4 مضامین پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سورت کے شروع سے لے کر 4 رکوع کی ابتدائی آیات تک۔ دوسرا حصہ انبیاء کی رسالت کا ذکر رکوع نمبر 6 تک ہے اور تیسرا حصہ 7ویں رکوع سے شروع ہو کر رکوع نمبر 12 کے آخر تک، اور چوتھا حصہ مشتمل ہے 13ویں رکوع سے آخر تک، یعنی کہ اس سورت کے اندر آپ لوگ 4 بہت بڑے بڑے مضامین کو پڑھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم حروف مقطعات، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس نے تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے. بے شک اللہ وہ ہے جس پر کوئی چیز نہ زمین میں چھپی رہتی ہے اور نہ آسمان میں. وہی ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس لیے آج کے بعد کسی نے بھی اپنی شکل و صورت پر انگلی نہیں اٹھانی، اور نہ ہی کسی دوسرے کی شکل و صورت پر. نہ ہی کسی نے یہ کہنا ہے کہ اس کی ناک موٹی ہے، دادی پہ چلی گئی ہے، فلاں کا قد بہت لمبا ہے، نانہال پہ چلا گیا ہے، رنگ کالا ہے، ماں پہ چلا گیا ہے. آج کے بعد اس پر کوئی بات نہیں کرنی. اس پر بات کرنا دراصل مصور کی کاریگری پر انگلی اٹھانا ہے. اس لیے کبھی بھی نہ اپنی شکل و صورت پر اور نہ کسی کی شکل و صورت پر آپ نے کوئی برا کمنٹ کہنا ہے. امت کے اندر یہ فتنہ بہت عام ہو چکا ہے، کیونکہ لوگوں نے کاسمیٹک سرجری اور میک اپ کے ذریعے خود کو اتنا آگے کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نقش و نگار کے اندر بھی تبدیلی کروا رہے ہیں. نوٹ کر لیجئے، ہر وہ خوبصورتی فتنہ ہے جو مال اور خرچ کر کے بھی آپ کو مطمئن نہ کر سکے. جنت میں مرد اور عورتیں سبھی بہت خوبصورت ہوں گے. اس لیے دنیا کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کریں. اپنی فکر دنیا کو فکر آخرت میں بدلیں اور جنت کا حصول اپنا مقصد بنا لیجئے. جو مال اور پیسہ آپ اپنی خوبصورتی پر خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. جنت میں جا کر بہترین خوبصورتی کے مالک بن جائیں گے. یہ ہے سورت آل عمران.
اس کے اندر دعائیں بہت ہیں. یہ سورت ساری دعاؤں سے بری ہوئی ہے، تو پڑھتے وقت سب نے ہر دعا پہ آمین کہنا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے آسان کر دے. وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب اتاری جس میں کچھ آیات محکم ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں یعنی متشابہ. پھر جن لوگوں کے دلوں میں تو کجی ہے یعنی ٹیڑھا پن، وہ اس میں سے ان کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں. کیوں؟ فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کوئی نہیں جانتا مگر اللہ. اور جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہ جو عقلوں والے ہیں. تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ انسان کو ہمیشہ اپنے مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے اور فضول بحث و مباحثے سے بچنا چاہیے. کچھ لوگوں کی تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ فضول میں ادھر ادھر کی بحثوں میں الجھنا ہے. اور یہاں لفظ فتنہ کفر کے معنی میں ہے. فتنہ دلوں کے روگ کو بڑھا دیتا ہے. اس آیت کو پڑھ کر آپ نے اس بات پر غور و فکر کرنی ہے. تو کیا سیکھا؟ کہ ان آیت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کرنے والا نہ بنا دے. تو یہاں اس آیت میں فتنہ کفر کے معنی میں آیا ہے. دوسری بات یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ سے مزید علم کے بڑھانے کی دعا کرنی ہے، اور اب تک جو علم ہم نے لیا ہے، جو علم اب تک ہم حاصل کر چکے ہیں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل فرما لے. آمین. اپنی عقل کی حد کو پہچان لینے والے ہی سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں. راسخ علم والے یعنی علم میں راسخ کیے ہوئے لوگ محکم یعنی حکم والی آیتوں پہ عمل کرتے ہیں. سیدھی سادی سی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے شروع ہونے والی آیت اور حکمی آیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اس کے برعکس جو دلوں کے کھوٹے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، تو وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ قرآن میں اس جگہ پر کیوں ہے، یہ اس طرح سے کیوں لکھی گئی ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، یہ لوح قرآنی ہے، اصحاب کاف کے کتے کا رنگ کیسا ہے. یاد رکھیں آپ قرآن پڑھنے آئے ہیں، قرآن پڑھیے. ادھر ادھر کی بحثوں میں پڑھے تو بھٹک جائیں گے. دو قسم کی آیتیں ہیں اور دو قسم کے لوگ اور دو طرح کے مقاصد، یعنی دو طرح کے مقاصد سے پڑھنے والے لوگ. اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اس میں عمل کا نقطہ یہ ہے کہ شبہ والی باتوں میں نہیں پڑھنا اور نہ ہی ان کی تعویل کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. محکم آیات پر عمل کرنا ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی علم حاصل کرنا ہے، اور متشابہات میں جو آیات شامل ہیں ان کو اپنی مرضی کے معنی اور مطالب نہیں پہنانے، اور دلوں کے زنگ کو دور کرنا ہے، اور دلوں کی کجی اور ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے دعائیں کرنی ہیں. اب دیکھیے آگے بہت ہی پیاری دعا آ رہی ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ہدایت کے بعد گمراہ ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے انسان دولت آنے کے بعد کنگال ہو جاتا ہے. تو اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے لیے اس دعا کو پڑھیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا.
یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم لوگ اللہ کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ ان کی اصل کوشش اور دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ دعا کو نوٹ کر لیجئے اور اس دعا کو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے روزانہ پڑھا کریں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس کا نمبر ہے 3522۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے ساتھ عقل والا بھی، تو اسے سب سے زیادہ ہدایت کی دولت کی فکر ہوتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں ہدایت کی دولت نہ چھین جائے، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے یہ نعمت اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ جیسے کسی انسان کو دولت مل جاتی ہے اور دولت ملنے کے بعد اس کو یہ فکر لگ جاتا ہے کہ کہیں یہ ہماری دولت چھین نہ جائے۔ جتنا ایک دولت والے کو اپنی دولت کے چھین جانے کا خوف ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ایمان والے کو اپنے ایمان کے بچانے کی فکر ہوتی ہے اور اپنے ایمان کے چھین جانے کا خوف ہوتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز نہیں بچا سکیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ دنیا کی چیزوں کی رغبت سے آخرت کی رغبت کم ہو جاتی ہے، تو کیا پتہ چلا اپنی اولاد کو دنیا کے لیے وقف کرنا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھیں قیامت کا آنا برحق ہے، علم دنیا کو علم آخرت میں بدلنا ضروری ہے، اسی میں بقا ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ کے لیے دنیا میں وقف کرنا ہی دراصل فکر آخرت کا حصول ہے۔ دنیا کے اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک دفعہ پھر شعور کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وانك انت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑے نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بے حد عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن کے لیے جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کس دن بلا جمع ہونا ہے؟ روز قیامت کی بات کی جا رہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے، اور وہی آگ کا ایندھن ہے۔ ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا کہ تم جلد ہی مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی آگ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے، فکر آخرت ہو تو زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے۔ قرآن کتاب فرقان ہے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ جب آپ قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو ہی پھر صحیح معنوں میں آپ کو فکر آخرت لگے گی۔ اب یہاں سے غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں۔ ایک جماعت تو اللہ کے راستے میں لڑی تھی اور دوسری کافر تھی۔ یہ ان کو آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے۔ بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس گروہ میں شامل کر لے۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے، سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ قرآن کریم والفرقان الحمید، یعنی یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اسپیشلی جب ہم رمضان المبارک میں
قرآن کو ایک ہی رو میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی صحیح معنوں میں سمجھ آتی ہے۔ ہم لوگ اکثر قرآن مجید کو ٹکڑیوں کی شکل میں پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ کی جو مراد ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ شہوات کیا ہیں؟ کسی مرغوب چیز کی طرف نفس کا کھنچ جانا۔ یہاں پر شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں طبیعت بہت پسند کرتی ہے، اور متاع اس سامان کو کہا جاتا ہے جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے دین سے غافل ہو جاتا ہے اور انہیں تفاخر اور زینت کا ذریعہ سمجھتا ہے اور غرور اور تکبر پر اترانے لگتا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر اس کے لیے بن جاتی ہیں فتنہ۔ آج کے دور کا ایک یہ فتنہ بھی ہے کہ لوگ اپنی مال، اپنی جائیداد اور اپنی اولادوں پر فخر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا بہت مختصر سا سامان ہے، اور حقیقی اور اچھا جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ بیویاں، بیٹے، سونا چاندی، خزانوں کے ڈھیر، گھوڑے، مال مویشی، کھیتیاں، یہ سب دنیا کی عارضی زندگی کا سامان ہے۔ ہاں، ان کو بھی اگر ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کریں تو یہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنیں گے، اور اگر ہم ان کو حب دنیا کے لیے استعمال کریں گے تو یہی رشتے اور یہی مال و متاع ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ پہلے بات ہوئی تھی حب شہوات کی، اور اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اسلام کے بارے میں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جو لوگ متقی بنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں، اور اللہ کی جانب سے عظیم خوشنودی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کن لوگوں کی ہیں یہ خوبیاں؟ کن لوگوں کے لیے ہیں یہ نعمتیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا۔ یہ بڑی پیاری ایک پھر سے دعا آ گئی ہے، اس دعا کو یاد کر لیجئے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یعنی یہ ساری نعمتیں کن لوگوں کو ملنے والی ہیں؟ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جو صبر کرنے والے اور سچ کہنے والے اور حکم ماننے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہیں، یعنی تہجد کے وقت۔ اگر آج کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی آپ لوگوں نے تہجد کے لیے وقت نہیں نکالنا تو پھر کب نکالنا ہے؟ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان لوگوں میں شامل کر لے جو رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ پہلے تو بات ہوئی تھی حب شہوات کی، اور اب بات ہو رہی ہے اسلام کے بارے میں۔ علم اور عمل والوں کے درجات کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر آپ کو کوئی آیت جو ہے نا وہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے نام کے ساتھ اولو العلم، علم والوں کا نام لیا ہے، اس لیے آخری دم تک علم حاصل کرتے رہیں۔ قرآن کریم والفرقان الحمید، یعنی قرآن مجید ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور اللہ کے ہم شکر گزار ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع بھی دیا ہے، اسپیشلی جب ہم رمضان المبارک میں ایک ہی رو میں قرآن پاک کو سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کی سمجھ آتی ہے۔ اکثر اوقات قرآن مجید کو لوگ ٹکڑیوں میں پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ کی مرضی اور مراد سمجھ میں نہیں آتی۔ اس سے پہلے بات ہوئی تھی نفسانی خواہشات کے بارے میں، حب الشہوات کے بارے میں، اب یہاں سے اسلام پر بات ہوگی۔ اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ دین ہے جو کائنات کا دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو دین فطرت ہے، اور وہ ہے دین اسلام جو ہمارا منشور حیات ہے، ہم سب کا سب مشن، یعنی اللہ کے حکم پہ چل پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب کائنات کی ہر چیز سورج چاند ستاروں سمیت ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع ہو چکی ہے، اللہ کی توحید کو تسلیم کر چکی ہے، تو پھر تم کیوں اس کو قبول کرتے ہوئے ڈرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کرنا ہے۔ کون سے احکام؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء مختلف اوقات میں لے کر آتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے آخر میں خاتم الانبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اپنے تک پہنچنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس جائیں گے نا تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا، اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتا ہے، تو یاد رکھیں دین اللہ کے ہاں اسلام کے علاوہ کوئی بھی معتبر نہیں ہے۔ یاد رکھیں جو انسان اپنا عمل اور عقیدہ درست نہیں کرتا تو اس کا دین اللہ کے ہاں بالکل بھی معتبر نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی توحید کا قائل ہو اور دوسری امانیات کا بھی اقرار کرتا ہو۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تجھ سے جھگڑا کریں تو کہہ دے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی۔ تو یہاں رکیے اور اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا آپ نے بھی اپنا آپ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دیا ہے؟ تو خود سے پوچھئے کہ کیا میں واقعی اللہ کی فرما بردار ہوں؟ کیا میں اللہ کے ہر حکم کو سن کر اپنا سر جھکا لیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ اللہ تیرا حکم سنا اور میں نے مان لیا ہے؟ آج ہم سب نے یہ سوال خود سے کرنے ہیں اور ان کا جواب بھی ہمیں اپنے آپ سے ہی لینا ہے، قرآن پاک پر غور کرتے ہوئے۔ اگر آپ ساتھ ساتھ ترجمے پہ بھی غور کرتی جائیں تو انشاءاللہ یہ ترجمہ ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بہت بڑی بڑی باتیں، بہت بڑے بڑے دعوے کر کے بھی اگر عمل نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دے کیا تم تابع ہو گئے؟ پس اگر وہ تابع ہو جائیں تو بے شک ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو تیرے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے جو اللہ کا حکم سن کر اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے جو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے تو وہ اصحاب نار میں سے ہوگا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کتاب الایمان اور حدیث کا نمبر ہے 153۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سرخ و سیاہ یعنی عرب و عجم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو خاص اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 335۔
کتاب التیمم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت تک کے اور تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے پر کتاب و سنت میں بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ غم دنیا کو فکر آخرت میں بدلنے کے لیے اتباع رسل یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے وہ دعوت۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ارد گرد والے لوگوں کو مسلمان بننے کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اللہ کے فرما بردار بننے کی دعوت دینی ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا، ہدایت دینا اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو اپنے قول اور فعل سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہی ہمارا مشن، ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ ہم کامیاب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن اصلی اور حقیقی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ذرا غور کریں۔ ان دو لوگوں میں سے ایک کامیاب ہے اور دوسرا ناکام۔ کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں آل اور اولاد بھی ہے، اور مال بھی ہے، مال مویشی بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، گھوڑے اور کھیتیاں بھی ہیں۔ یعنی اسلام نے آپ سے ایسا کب مطالبہ کیا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں جا؟ اسلام رہبانیت کا دین نہیں ہے۔ اسلام نہیں کہتا کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، پہننا اوڑھنا چھوڑ دو یا جنگلوں میں جا بسو۔ اسلام تو بس سادہ سی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق گزارنی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے محبت کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، جبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کی محبت میں پڑھ کر حدود اللہ کو کراس کر جائیں گے، اللہ کو بلا دیں گے، تو یہی چیزیں ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ بن جائیں گی۔ عام حالات میں اس بات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ اس بات کا اندازہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ کے حکم کے ساتھ ہمارے کسی اپنے پیارے کا بھی کوئی حکم شامل ہو جاتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے۔ ویسے تو ہم اذان سن کر نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو ہم روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی ویسے تو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے رہتے ہیں، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ہمارے کسی اپنے چاہنے والے کا حکم آ جاتا ہے۔ مطلب اللہ کی محبت کے مقابلے میں کسی اپنے کی محبت۔ یاد رکھیں، جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ہیں ان سب کا تعلق اگر تو شیطان سے ہوگا تو اتنی ہی زیادہ سخت ہماری آزمائش ہونے والی ہے۔ امت مسلمہ آج اپنے آپسی اختلافات میں پڑھ کر اپنا اتحاد کھو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا تھا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ یقیناً آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی اور آپ کو یاد بھی ہوگی کہ جب ایک بوڑھا آدمی مرنے کے قریب پہنچتا ہے تو اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، تو وہ سب ایک ایک کر کے ایک ایک لکڑی لے کر آتے ہیں۔ والد ان سے کہتا ہے کہ ان کو توڑو، تو وہ ایک ایک کر کے ساری لکڑیاں توڑ دیتے ہیں۔ پھر والد ان کو کہتا ہے کہ ان ساری لکڑیوں کو ایک گٹھے میں باندھ دو، اور گٹھے میں باندھنے کے بعد کہتا ہے ان کو توڑو۔ اب سارے مل کے باری باری زور لگا رہے تھے، لیکن گٹھا نہیں تھا ٹوٹا۔ تو پھر والد نے کہا کہ میرے بیٹوں، میرے بعد اس بنڈل کی طرح رہنا، اکیلے اکیلے نہ رہنا، یعنی جس طرح اگر تم اکیلے اکیلے رہو گے، اس بنڈل کی طرح نہیں رہو گے، تو جس طرح تم نے ایک ایک کر کے اس لکڑی کو آسانی سے توڑ دیا ہے، اسی طرح دشمن تم کو ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ توڑ دے گا۔ تو کرنا کیا ہے؟ اتفاق میں برکت ہے، اتفاق کے ساتھ رہنا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانے سے پہلے بھی جس بات کا درس دیا تھا، آج امت مسلمہ اسی درس کو بھول چکی ہے اور آپسی اختلافات میں پڑھ کر اپنی زندگی کے اصلی مقصد کو بھی فراموش کر چکی ہے۔ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کو بھول جانا ہی آپسی اختلافات کی بڑی وجہ بنتا ہے۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ اس آزمائش سے نکلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہمیں باقی سب سے بے نیاز کر دے۔ اس کے برعکس وہ لوگ ہیں، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو
کسی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں قتل کرتے ہیں، سو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ ڈانٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی طنز کے طور پر کہا جا رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ تو منہ پھیر لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے ہوئے دن، اور انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے دھوکہ دیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ ذرا سا یہاں پہ رک کر غور کیجئے کہ کہیں ہم بھی اللہ کی دعوت پر ایسے ہی تو نہیں کرتے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی بجائے نافرمانی تو نہیں کرتے؟ کیا ہمیں بھی تو یہ خوش فہمی نہیں ہے کہ صرف چند دن گنے ہوئے ہی آگ میں رہنا ہے؟ تو لکھ لیں کہ اگر یہ خواہش ماضی کے مسلمانوں کی پوری نہیں ہوئی تو آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے مسلمانوں کی یہ خواہش کیسے پوری ہوگی؟ حقیقت پسند بنیے، خود ساختہ آرزوئیں اور عقائد سے باہر آئیے، کیونکہ خود ساختہ آرزوئیں اور عقائد رکھنے والے دین کے معاملے میں بڑے دلیر ہو کر اپنی من پسند چیزیں دین میں داخل کرتے جاتے ہیں، خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن کر اپنی مرضی کے فیصلے کر لیتے ہیں، اگرچہ اللہ نے انہیں اس پر نہ کوئی حکم دیا ہو نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہو۔ آج کا ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ دین کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری من گھڑت باتیں اور من گھڑت عقائد جو ہیں وہ گھڑ رکھے ہیں۔ تو آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ من گھڑت عقائد کا فتنہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر بہشتی دروازے کو لے لیں۔ کعبے کے دروازے سے گزرنے والے کے لیے یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ وہ جنتی ہے، لیکن بنا سوچے سمجھے لوگوں نے بہشتی دروازے سے گزرنے والے کے لیے جنتی ہونے کی گارنٹی دے دی کہ جو بہشتی دروازے سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ اب دیکھیے اس بات کی نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ضعیف روایت ہے، نہ کوئی موضوع روایت ہے، نہ کوئی من گھڑت روایت، نہ کسی سیرت کی کتاب میں اور نہ ہی کہیں اور کسی روایت میں آپ لوگوں کو ان کے اس من گھڑت شوشے کی کوئی دلیل ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں؟ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دے اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب یہ ایک اور خوبصورت دعا آ گئی۔ سورۃ آل عمران ساری دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھ کر کچھ محسوس کیا؟ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے بارے میں کچھ پتا چلا؟ تو آئیے پھر ذرا مزید دیکھتے ہیں۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی بھی طرح سے بچنا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہودیوں کو یہ خوش فہمی ہو گئی تھی کہ حکم نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ انہی لوگوں میں رہے گا، دوسری قوم اس کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم بنی اسماعیل سے مبعوث ہو گئے،
تو ان کے غیظ و غضب اور حسد کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی والا ہے، ساری بادشاہی کا مالک ہے، وہ جس قوم کو چاہتا ہے دنیا میں عزت اور سلطنت سے نواز دیتا ہے۔ نبوت جو کہ بہت بڑی عزت ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا پسند فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہاں دعا کے انداز میں مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار ملے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے اس انعام پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں موسموں کے حساب سے رات اور دن کے گھٹنے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ہی وقت کبھی رات کا حصہ بن جاتا ہے اور کبھی دن کا، اسی طرح رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور دن رات میں۔ تو تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ یعنی کافر سے مسلمان، جیسے آزر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس طرح نطفے سے حیوان، انڈے سے پرندہ اور زندہ سے مردہ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اکیلا ہی بادشاہی کا مالک ہے، عزت اور ذلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اہل ایمان کو چاہیے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد نہ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر جو ہر چیز کا مالک ہے اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے کیوں مانگا جائے؟ یعنی ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ کسی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہیں کرنی، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرا برابر بھی حصہ نہیں ہوگا۔ تو کیا اہل کتاب کے ساتھ بالکل بھی دوستی نہیں رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، دنیاوی فائدے کی حد تک نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اگر معاملہ دین کا ہو، تالیف قلب مطلوب ہو اور دین کی دعوت دینا مقصود ہو تو پھر ان کے ساتھ، لیکن دلی جس کو ہم کہتے ہیں لگوٹیا، قلبی جو دوستی ہے وہ ان لوگوں سے نہیں کرنی، اور نہ ہی اپنے راز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگیں؟ جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے تو آپ کہیں گے جی ہاں لگتا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر ہمیں اللہ سے ڈر لگتا ہوتا تو اس کے آسمان کے نیچے اس کی نافرمانی کبھی نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ مالک کی موجودگی میں نوکر غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو کیا اللہ کی موجودگی میں اس کے بندے جرم کر سکتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنا زیب دیتا ہے، یا پھر ان لوگوں سے مدد مانگنا جو اسلام کے دشمن ہیں، یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ جب ہم اللہ کی بجائے دوسروں سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ اب دیکھیے، پھر اللہ اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ جو کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اپنا جی چاہے۔ مطلب یہ کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام افعال اور اقوال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، اور اپنے خود ساختہ گھڑے ہوئے طریقوں سے بچنا ہوگا۔ تو کرنا کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کیا پتہ چلا کہ رسول کی محبت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
کہہ دے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم کے گھرانے اور عمران کے گھرانے کو جہانوں پر چن لیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ ورسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، دین اسلام۔ تو یہ ہے اللہ کا اصل پیغام، قل اطیعوا اللہ ورسول۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم تھا، جس کا معنی آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی پیروی کرنا ہے۔ اگرچہ اتباع میں حکم ماننا بھی آتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا، جس کا معنی حکم ماننا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لے تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پہلے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کا سلسلہ جو ہے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی خاندان نبوت سے ہے، یعنی ایسے خاندان نبوت سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم سے ہیں۔ دیکھیے تاریخ میں عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے مریم کے والد۔ یہاں دوسرے عمران جو ہیں وہ مراد لیے ہیں کیونکہ انہی کی اولاد حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہاں پر انہی کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے حضرت مریم کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ ایسی نسل جس کا باس سے ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا، سو مجھ سے قبول فرما۔ دیکھیے کہاں تو لوگ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کہاں یہ ماں ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو وقف کرنے کی نظر مان رہی ہے کہ بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے اسے جنا تو کہا اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی پیدا کی ہے اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے پیدا کیا، اور لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی سے بڑا عمدہ اور بڑا اعلیٰ اور بہت بڑا کام لینا تھا، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا۔ گویا سب انبیاء جو تھے وہ آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران سے تھے، اس لیے وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں سے اہل نجران اور دوسرے نصرانیوں کے عقیدے کو رد کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ عمران کی بیوی کا نام حنا، دمشق کے بیرونی حصے میں ان کی قبر ہے، مگر ان دونوں باتوں کی کوئی بھی پختہ دلیل نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے میں دستور تھا کہ بعض لڑکوں کو ماں باپ اپنے حق سے آزاد کر کے اللہ تعالیٰ کی نظر کر دیتے اور عبادت خانے کے سپرد کر دیتے۔ تو جب عمران کی بیوی حاملہ تھی، انہوں نے بھی یہی نظر مان لی کہ وہ جو بچہ پیدا کرے گی وہ صرف مسجد کی خدمت کے لیے ہی وقف ہوگا۔ پھر جب لڑکے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے اللہ، یہ تو اس کے الٹ ہی ہو گیا ہے، یعنی میں نے تو کہا تھا کہ جو میرا بیٹا ہوگا میں اسے تیرے لیے وقف کر دوں گی، پر یہ تو لڑکی ہوئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ لڑکی تو نہیں کر سکتی۔ پھر بھی اس نے کہا کہ اسے میری طرف سے قبول کر لینا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، بہت ہی اچھے طریقے سے قبول کرنا۔ اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھوتا ہے، شیطان کے اسے چھونے کی وجہ سے وہ چیخ کر رونے لگتا ہے، مگر مریم اور اس کا بیٹا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، باب ہے قول اللہ تعالی واذکر فی الکتاب مریم، اور حدیث کا نمبر ہے 3431۔ راوی ہیں اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ پاس اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول کیا
اور اچھی نشوونما کے ساتھ اس کی پرورش کی اور اس کا کفیل حضرت زکریا کو بنا دیا۔ جب کبھی حضرت زکریا اس کے پاس عبادت خانے میں داخل ہوتا، اس کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتا۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے لیے کہاں سے ہے؟ اس نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے کسی حساب کے بغیر رزق دیتا ہے۔ جب حضرت مریم کو مسجد کی نظر کر دیا گیا تو پھر ان کی پرورش کو لے کر بھی شور ہوا۔ پہلی دفعہ تب قرآن اندازی کا جو کام تھا وہ ایجاد ہوا۔ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی کفالت کرے، یعنی حضرت مریم کی کفالت ہر انسان کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کفالت کا ذمہ کس کے ذمہ آیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ۔ تب پہلی دفعہ کلمے ڈالی گئی تھی، یعنی قرآن اندازی کی گئی تھی کلموں کے ذریعے سے، کہ جس کے نام کا قرآن نکلے گا حضرت مریم کی کفالت اسی کے ذمہ ہوگی، وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ تو قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس حجرے میں جاتے تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی بے موسم کا پھل ہوتا، تو ان کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب پھر ایک اور دعا آ گئی ہے۔ اس دعا کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کرنا ہے۔ اسپیشلی وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ دعا جو ہے بڑی اکثیر ہے۔ وہیں پہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، ابھی تک بے اولاد تھے، ان کی بیوی بھی بھانج تھی، بظاہر تو انہیں اولاد کی کوئی امید ہی نہیں تھی، لیکن یہ دیکھ کر کہ کس طرح اللہ تعالی حضرت مریم علیہ السلام کو خرقے عادت کے طور پر بے موسم کے رزق دے رہا ہے، تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ بے موسم کے پھل دینے پر قادر ہے تو یقیناً وہ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بس اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے ایک کلمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی دے دی کہ وہ نبی بھی ہوگا۔ اب اسے کیا پتا چلا؟ پتا چلا کہ بچے کی ولادت سے پہلے بھی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ یہاں پر فرشتوں نے پیدائش سے پہلے ہی نام بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زکریا عطا کریں گے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا تو کر لی، فرشتوں نے بھی ایسے کہہ دیا کہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری ہو، تو اب حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے تھوڑا کچھ شرما گئے، یا ایک دم سے جس طرح بندہ کنفیوز نہیں ہو جاتا کہ ہائے یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیسی خواہش کر دی اللہ تعالیٰ سے۔ تو جب فرشتوں نے آگے سے یہ خوشخبری سنائی تو پھر کہا، قال ربی ان یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بھانج ہے۔ فرمایا اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی فوری قبولیت پر انہیں تعجب ہوا۔ عجیب بات یہ ہے کہ خود ہی دعا کر رہے ہیں اور پھر خود ہی تعجب بھی کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جواب دیا گیا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اب تعجب حضرت زکریا علیہ السلام کا اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی نشانی بھی طلب کر لی، فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نشانی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اس نے اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، یعنی صحت مند ہونے کے باوجود تم 3 دن تک کسی کے ساتھ کلام نہیں کر سکو گے، اور اشارے سے،
اور اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کر. یعنی تم کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکو گے سوائے ہاتھ کے اشارے سے یا پھر آنکھ کی ابرو کے اشارے سے. اس لیے تم نے اس وقت میں کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاک کر دیا ہے اور سب جہانوں کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا. چننے سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے حضرت مریم کا انتخاب کر لیا. اور جہانوں پر فضیلت سے مراد صرف اس زمانے کی عورتیں ہیں، کیونکہ حدیث میں حضرت مریم کی طرح حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن کی فضیلت بھی اسی قسم کے الفاظ کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران ہی کامل ہوئی ہیں. اور عورتوں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3411 اور راوی ہے اس کے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کتاب المناقب، حدیث کا نمبر ہے 3878. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن جا اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، ہم اسے تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو اس وقت ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور نہ تو اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے. حضرت مریم علیہ السلام چونکہ بیت المقدس کے ساتھ بنی ہوئی ایک محراب کے اندر رہتی تھی اور بیت المقدس کی خادمہ تھی، اس لیے انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. آیت نمبر 44 اور یہ غیب کی خبریں ہیں. اس سے 5 مسائل واضح ہوئے ہیں. پہلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کے ذریعے بتانے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر و ناظر نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ تو اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا. تیسرا مسئلہ یہ کہ اولیاء اور دوسرے انبیاء بھی غیب کا علم نہیں جانتے، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو قرآن ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. چوتھی یہ بات کہ جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرآن اندازی کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے. پانچواں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس واقعے کے وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، نہ ہی اسے جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے اور گواہی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے قرآن اندازی کی ضرورت پیش آئی، اس لیے کہ مریم علیہ السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم عمران کی بیٹی تھی. جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کیا تو عبادت گاہ کے جو خدام تھے ان کے درمیان جھگڑا ہوا. ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ ان کی سرپرستی کرے، ہر کوئی ان کی سرپرستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا. تو اس وقت قرآن اندازی ڈالی گئی اور قرآن میں حضرت زکریا کا نام آیا، اس لیے حضرت مریم کی کفالت انہی کے ذمہ دے دی گئی. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والا اور مقرب لوگوں سے ہوگا اور لوگوں سے گہوارے میں یعنی جھولے میں یا گود میں بات کرے گا اور اڈھیر عمر میں بھی اور نیک لوگوں سے ہوگا. اس نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا حالانکہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا. فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 اوصاف یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں.
ایک وجیحہ یعنی بہت وجاہت والا، دوسرا مقرب، تیسرا گہوارے اور اڈھیر عمر میں حکیمانہ کلام کرنے والا، اور چوتھا صالحین سے ہوگا، یعنی اس کے سارے کام درست ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو پتا تھا کہ بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، مطلب بچے کی پیدائش کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ تو بہت حیا والی تھی، گندی لڑکیوں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی سے اس قسم کی باتیں سنا کرتی تھی، تو پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ دراصل یہ فطرت کی پکار ہے۔ جو ہی انسان بلوغت کی طرف بڑھتا ہے، بلوغت کے ساتھ ساتھ ہی اسے ان چیزوں کے بارے میں آگاہی ملتی جاتی ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی پیدا کرنا مشکل نہیں، وہ کن کہتا ہے فیکون، کام ہو جاتا ہے۔ تو آئیے پھر یہاں پر ہم بھی اپنی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے کن کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریوں پر شفا کا کن کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات پر آسانیوں کا کن کہہ دے، یا اللہ ہماری غربتوں پر تونگری کا کن کہہ دے، یا اللہ جہاں پر جتنے بھی بیمار، دکھی اور پریشان ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما اور ان سے راضی ہو جا۔ اور پھر یہاں پر آگے کچھ اور خوبیاں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انبلیویبل جو معجزات تھے وہ عطا کیے گئے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبیوں کو اس وقت کے حساب سے معجزات عطا کیے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو اس وقت جادو اور سحر وغیرہ کا زیادہ دور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی کچھ اسی طرح کے دیے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تب سائنس اور طب کا دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی اسی طرح کے دیے جو انسانی ذہن کو مسحور کر سکیں۔ اور اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات سے ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے، پیچھے بھی پڑھ کے آئے ہیں، ڈر اللہ کا اور طریقہ اللہ کے نبی کا۔ تو کیا پتا چلا کہ ہر نبی کا پیغام ایک ہوتا ہے، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آج اگر کسی ایسے انسان کو یہ آیت دکھائی جائے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اس کا بیٹا مانتا ہے، دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کے بند دروازے، کسی کے دل کے بند کھل جائیں، کسی کے دل پر لگے ہوئے بندھن جو ہیں وہ کھل جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت تھی وہ ایک معجزاتی طور پر تھی۔ ایسا اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک نشانی بنانا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اوپر جانے کی بات ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی کو معجزات سے بھر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر محسوس کیا تو اس نے کہا، کون ہے جو اللہ کی طرف میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور گواہ ہو جا کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب،
ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ چاہے وقت کا نبی ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر حواریوں کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ عربی زبان میں حواری حور سے ہے، حور سفیدی کو کہتے ہیں، اسی سے لفظ حور بھی ہے۔ وہ عورت جس کی آنکھوں کی سفیدی بہت زیادہ ہو، بہت واضح ہو، لیکن جو عرب کے لوگ ہیں وہ حواری کہتے ہیں دھوبی کو، جو کپڑے دھوتا ہے، کیونکہ وہ کپڑے صاف کرتے ہیں۔ لیکن اصطلاح میں حواری کہتے ہیں۔ اگر یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے بارے میں آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ صاف دل والے لوگ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حواری بنا دے، آمین۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری کا خطاب دیا تھا۔ جنگ خندق کے دوران میں 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو بنو قریظہ کی خبر لائے گا؟ تینوں ہی دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرا حواری زبیر ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، فضائل صحابہ، اور حدیث کا نمبر ہے 2415، اور راوی ہیں اس کے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ جو مشکل وقت میں ساتھ دے اسے حواری بنانے کو ہی دل چاہتا ہے، اور جو اکیلے چھوڑ کر چلے جائیں وہ صرف نام کے رشتے ہوتے ہیں، وہ صرف نام کے تعلق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ پھر اگلی بات دیکھیے کہ ہم نے حضرت زکریا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ پڑھا۔ آپ نے غور کیا کہ ان سب نے ہر خوبی کو اللہ کی طرف جوڑا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کوڑ کو تندرست کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں پھر اس پر پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ۔ میں مادرزاد اندھے کو صحت مند کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے یہ سب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے دل میں اللہ کی بڑائی ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آج کے اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کیوں کہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں بھی ان کی لاٹھی ایک زندہ سانپ میں ڈھل جاتی تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ شریعت کی باتیں ہیں اور علماء یہود نے شریعت کو بہت مشکل بنا دیا تھا۔ اپنی مرضی سے سوال پوچھ کر کمی بیشی کر کے کہیں پہ بڑھا دیا اور کہیں پہ کم کر دیا، یعنی اپنی مرضی کے معنی اور مطالب پہنا دیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح ہم اس کتاب کو سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہیں اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر سیدھا سیدھا عمل کرنے کی توفیق بھی دے دے، آمین۔ تو کرنا کیا ہے؟ اگر نعمتیں ملیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اس کی تسبیح، اس کی پاکی کو بیان کرنا ہے، اور اپنی جوانیوں کو حضرت مریم کی طرح اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ یاد رکھیں جو بچی اپنی جوانی اللہ کی راہ میں لگائے گی نا، اللہ تعالیٰ اس کو بوڑھا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے اٹھا لیے گئے۔ اس کا تذکرہ سورۃ مائدہ میں بھی آئے گا تو ہم انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرنا ہے،
ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی یہ دعا تھی، اے اللہ آج ہمیں بھی اس دعا کو مانگنے والا بنا دے۔ اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمایا اور ہم رسول کے پیروکار بن گئے، سو تو ہمیں شہادت دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ انصار اللہ کا لفظ آیت نمبر 52 میں آیا، تو اس پر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں۔ کونو انصار اللہ، اللہ کے پیاروں کی مدد کرنا، در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ کو اللہ کے نام پہ یا اللہ کے کام کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے بلائے تو فوراً پورے اخلاص کے ساتھ اس کا ساتھ دیں۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں آپ کا نام بھی انصار اللہ میں لکھ دیا جائے گا۔ دیکھیے، کسی بھی بڑی کمپنی میں جاب کرنا ایک بہت بڑا آنر ہوتا ہے، تو آپ ذرا اس بات کو اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ میں تو بہت زیادہ کمزور تھی، بہت زیادہ ضعیف تھی، اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تو اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں انصار اللہ کے مرتبے پر ہی فائز رکھنا۔ تو کیا پتہ چلا؟ اور پتہ چلا کہ ایمان والے اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں۔ مدد کے لیے بلانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن مدد کرنے والوں نے یہ نہیں کہا کہ نحنو انصار عیسیٰ، بلکہ یہ کہا کہ نحنو انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین والوں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ تو کام بھی اسی نے کرنا ہے جو اللہ کے لیے کام کرے گا۔ یاد رکھیں، جو کسی انسان کے لیے کام کرے گا نا، وہ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتا۔ کوئی زیادہ سے زیادہ ساتھ دے دے گا تو 6 مہینے 4 مہینے دے دے گا۔ میں خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکی ہوں، اور جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا، وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے کام کرنے والے ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور شخصیت کے نام پر ساتھ دینے والے بہت جلد ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہر کام اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے کیا کریں۔ پہلے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کے بارے میں بات کی، یعنی ان کی غیر معمولی طریقے پر پیدائش، اور اب یہاں پر ہم پڑھیں گے ان کا غیر معمولی طریقے سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانا اور پھر واپس آ کر دنیا میں فوت ہونا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، بے شک میں تجھے قبض کرنے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے پاک کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے اوپر کرنے والا ہوں جنہوں نے کفر کیا۔ پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے، تو میں تمہارے درمیان اس چیز کے بارے میں فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ فکر آخرت کو سوچئے، دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو آخرت سے ڈرایا ہے، اور واپسی کا سفر اللہ ہی کی طرف ہے۔ ہم سب اس دنیا کے اندر ریٹرن ٹکٹ لے کر آئے ہیں، واپسی ہو کر رہنی ہے۔ دیکھیے، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے یا جب بھی کہیں مہمان جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھا جاتا ہے واپسی کا کب ارادہ ہے، یعنی واپسی کس دن ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے اپنے بارے میں یہ سوال خود سے کیا ہے کہ واپسی کا کب تک ارادہ ہے؟ کیا واپسی کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ آج سے آپ نے اس جملے پر غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میری ٹکٹ پر واپسی کی ڈیٹ کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ غلطی لگ جاتی ہے، دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے یقین کیا ہے؟ کبھی اس یقین کے ساتھ سوچا ہے کہ واقعی آپ مرنے والے ہیں؟ کیا واقعی آپ کی موت ہو جائے گی اور وہ دن تمہارا دنیا سے واپسی کا دن ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ میں تم سب کے آپسی اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود کچھ اور کہتے، نصارہ کچھ اور کہتے، اور آج کے مسلمان کچھ اور کہنے لگے، اور مسلمانوں کے اندر بگاڑ آیا تو
تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو بالکل ہی بات کو کہیں سے کہیں بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے، پھر میں تم سب کو خبر دوں گا اس معاملے کی جس کے بارے میں تم سب اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی تب میں تمہیں بتاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا کہ پھر فوت ہو گئے ہیں۔ اور پھر جن لوگوں نے تو کفر کیا سو میں انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، اور یہ ہے جسے ہم آیات اور پر حکمت نصیحت میں سے تجھ پر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر ہر گروہ کو اس کا انجام بتا دیا۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا کن ہو جا فیکون، سو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں سے نہ ہو۔ اب دیکھیے یہاں پر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک عجیب طریقے پر ہوئی تھی، یعنی بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، تو اس کے بارے میں لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ لوگوں کی حیرانگی اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ایک عورت نے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بنا ماں اور بنا باپ، یعنی ماں باپ دونوں کے بغیر ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم بنا باپ کے پیدا ہونے پر رب کا درجہ دے رہے ہو تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حق تو ان سے زیادہ بنتا ہے، کیونکہ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، یعنی اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی مرد کے وسیلے سے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے وسیلے سے پیدا کیے گئے، اور حضرت حوا بغیر کسی عورت کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے 3 طریقے تو یہ ہو گئے، اور چوتھا طریقہ وہ ہے جس طریقے سے ہم سب پیدا ہوئے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے تعلق سے۔ تو اس طرح 4 قسم کی تخلیقات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا کن فیکون ہونا ثابت کیا۔ یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، سو تو شک کرنے والوں سے نہ ہونا۔ پھر جو شخص تجھ سے اس کے بارے میں جھگڑا کرے اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا، تو کہہ دے آؤ ذرا ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں، اور اپنی عورتوں اور تمہاری عورتوں کو بھی، اور اپنے آپ کو اور تمہیں بھی، پھر گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ یہ جو بات ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے وفد کے درمیان ہوئی تھی۔ بلا شبہ یہ یقیناً یہی سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود بھی نہیں، اور بلا شبہ اللہ یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت مباہلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی بنا پر بات کی۔ جب وہ لوگ نہ مانے تو کہا کہ کھلے میدان میں آ جاؤ، یعنی کامن گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں، یعنی جو وفد نجران سے آیا تھا ان کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی فیملی کو لے کر آ گئے، لیکن وہ لوگ ڈر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم پر لعنت پڑ گئی تو پھر ہم میں سے کوئی بھی سلامت اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کچھ زیادہ تھا، جبکہ آج کے مسلمانوں کو یہ یقین جو ہے بہت کم دکھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے یہ سب کچھ کھول کر بیان کر دیا ہے۔ پھر بھی ہم روز قیامت اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے باوجود جہنم میں چلے جائیں تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے
کہہ دے اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ پھر جائیں تو کہہ دو گواہ رہو کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اہل کتاب کو اس مشترکہ عقیدہ کی دعوت دیتے۔ جو قریب تھے انہیں براہ راست دعوت دی اور جو دور تھے انہیں خط لکھے۔ شاہ روم اور ہرقل کو بھی خط لکھا تو اسلام کی دعوت دینے کے لیے یہی آیت لکھی۔ پتہ ہے آپسی اختلافات کا حل کیا ہے کہ کامن گراؤنڈ پر بات کی جائے۔ غیر مسلموں کی بات کیا کریں، آج تو ہم مسلمان ہی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، میرا فرقہ، یہ فرقہ، وہ فرقہ، ادھر کا فرقہ، یعنی خود ہی فرقوں میں بٹ کر الجھے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کی اختلافی باتوں کو ہوا دیتا ہے اور پھر اس کے ویڈیو کلپس بنا بنا کر پورے مسلمانوں کے بیچ میں پھیلا دیا جاتا ہے تاکہ جھگڑے پیدا ہوں، اور ان جھگڑوں سے بچنے کے لیے ہم کو اگلا پارہ سننا پڑے گا انشاءاللہ۔ فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی اس کے بعد کی گئی، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کے متعلق تمہیں کچھ علم تھا، تو اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ تو کیا پتا چلا کہ بنا علم حاصل کیے کسی بھی قسم کی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بحثیں، یہ مباحثے، یہ مباحلے، یہ مناظرے اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین سکھانے کا یہ طریقہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تو یوں کریں کہ ان باتوں کو اپنے گھروں کے بند کمروں میں کیا کیجئے، دوسروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ اور کہہ دیجئے کہ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ ایک طرف والا فرما بردار تھا اور مشرکوں سے نہ تھا۔ بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ ہی ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودی ہونے کے دعوے دار تھے اور نصارہ ان کے نصرانی ہونے کے، اور یہ بات ایسی تھی جو واضح طور پر غلط تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں برس پہلے کا ہے، یہ تورات اور انجیل ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی، تو وہ یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے تھے؟ بھلا یہ کوئی ایسی بات ہے جس پر عقل مند لوگ باہمی جھگڑوں میں مشغول ہوں؟ ہماری امت میں سے بھی اگر بعد میں بننے والا کوئی گروہ جو یہ دعویٰ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گروہ سے تھے، تو اسے بھی یہی کہا جائے گا کہ تمہاری تو بنیاد ہی بعد میں رکھی گئی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو پھر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں کیسے شامل ہو گئے؟ آیت نمبر 38، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس معنی میں حضرت ابراہیم کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو کہ ان کی شریعت تمہاری شریعت سے ملتی جلتی ہے، تو یہ بات بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے بعد ان کے سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ کہنے کا حق تم سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں، یعنی ہم اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے، اور میرا خاص تعلق والا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے جس کا نمبر ہے 2995۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے چاہا کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں حق کو باطل سے خلط ملط کرتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفر کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا ہے کہ حق اور باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا یہ ان لوگوں کا عام طریقہ تھا۔ موجودہ دور کا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے دور کے فرقہ پرست علماء اپنے دنیاوی اور مادی اغراض و مقاصد کی خاطر قرآن مجید سے وہی سلوک کر رہے ہیں جو ان سے پہلے تورات اور انجیل کے ساتھ پہلی قوموں نے کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل سچا ثابت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لازماً پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب الاحادیث الانبیاء، اور حدیث کا نمبر ہے 3456۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا، تم دن کے شروع میں اس چیز پر ایمان لاؤ جو ان لوگوں پر نازل کی گئی ہے جو ایمان لائے ہیں، اور اس کے آخر میں انکار کر دو تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، اور کسی کے لیے مت مانو سوائے اس کے جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ کہہ دے اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ یہ مت مانو کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو بھی دیا جائے گا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ کہہ دے بے شک سب فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے، اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہاں پر یہودی مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہتے تھے۔ یہ بھی اس سلسلے کی ان کی ایک سازش کا یہاں پر بیان ہے کہ صبح کے وقت قرآن اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آنا، یعنی ایمان کا اظہار کرنا، اور شام کے وقت کفر کر دینا۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اسلام سے بدزن ہو جائیں گے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ لوگ واپس پھر کیوں کفر میں پلٹ گئے، واپس پھر کیوں اپنے دین میں چلے گئے۔ یعنی یہاں پر ایک اور فتنہ دکھایا گیا ہے۔ آیت نمبر 73 اور 74 یہ بھی ان گروہوں کا کلام ہے جن کا یہاں پر ذکر چلا آیا ہے۔ اس سے ان کا مذہبی تعصب اور حسد ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو تاکید کرتے رہتے ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، یعنی کہ اپنے ہم مشرب کے سوا کسی کی بات پر یقین نہیں کرنا، نہ ہی کسی کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے، اس بات کو آپ نے یقین ہی نہیں کرنا، اور نہ ہی یہ ماننا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر تم پر کوئی حجت قائم کر سکیں۔ اس صورت میں کہہ دیجئے کل ان الہدی ھدی اللہ، کہ سب سے جو بہترین ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی میرے یا آپ کے یا کسی اور کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اللہ ہی ہدایت دیتا ہے تو ہی ہدایت آتی ہے، تو بہترین جو ہدایت ہے وہ اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دے وہ اسے تیری طرف ادا کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر تو اس کے پاس ایک دینار امانت رکھے وہ اسے تیری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گرفت نہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، تو جس کو تو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو یہ سن کے تڑپ اٹھے گا کہ اللہ مجھ سے بات نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ماں بچے سے ناراض ہو جاتی ہے، اس سے بات نہیں کرتی، تو بچہ کیسے تڑپ اٹھتا ہے، اس کا سارا غصہ، سارا جو اس کے اندر کی ناراضگی ہوتی ہے ساری کی ساری ہوا بن کر اڑ جاتی ہے کہ میری ماں ناراض ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی۔ ناراضگی کا سب سے جو سخت اظہار ہوتا ہے وہ ہوتی ہے خاموشی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات نہ کرنا چاہے، آخر کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تم نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا، اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی بات مان کر کبھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنی نہیں تھی چاہی۔ تو ایک بات لکھ لیجئے کہ قرآن کو پڑھ کر ہم اللہ کی بات سنتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ جنہوں نے دنیا میں نہ نماز پڑھی نہ قرآن پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تو دنیا میں مجھ سے بات نہ کرنا چاہی، تو پھر آج میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر ایک اور سازش کا تذکرہ ہونے لگا ہے، اور بے شک ان میں سے یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھنے کے ساتھ اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کسی بشر کا کبھی یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اور لیکن رب والے بنو، اس لیے کہ تم کتاب سکھایا کرتے تھے اور اس لیے کہ تم پڑھا کرتے تھے۔ یعنی کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا کر اس انداز اور لہجے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا ان کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بے خوفی اور ڈٹائی کی حد تو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف سے ہونے کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک یہ فتنہ بھی بہت زیادہ ہے کہ لوگ اپنی دنیاوی خواہشات اور مذہب پرستی اور فرقہ پرستی کی وجہ سے قرآن کریم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہے ہیں، کبھی لفظی اور کبھی معنوی تحریف کرتے ہیں، اور عوام جو ہیں بیچ میں بیچارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم تو ہوتا ہی نہیں، وہ تو یا مولوی صاحب کا حکم ہوتا ہے یا پھر ان کے کسی پیشوا کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تورات اور انجیل میں اہل کتاب کی تحریف بیان کرنے کے بعد اب اشارتاً یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کے دعوے کی خاطر بھی تحریف کی گئی، وگرنہ نبی تو بشر ہوتے ہیں، اور وحی اور نبوت ایسی صفات سے مشرف ہونے کے بعد ان کی طرف سے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرنا پاسبل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی پیغمبر، کسی بھی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اسے حکمت دے اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، میرے بندے بن جاؤ۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ پھر جب نبی کا یہ حق نہیں کہ لوگ اس کی عبادت کریں، تو دوسرے جو ائمہ اور مشائخ ہیں ان کا یہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ مرتبہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور انہیں یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ اپنے مریدوں کو 24 گھنٹے اپنی صورت، آنکھوں اور ذہن کے سامنے رکھنے کا حکم دیں اور ان سے یہ عہد لیں کہ میری ہر بات ماننا تمہارے لیے لازم ہے، چاہے وہ صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی مصیبت پیش آ جائے تم نے ہمیں ہی یاد کرنا ہے۔ بلکہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کہتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ۔ یعنی ہاں اہل کتاب، تم کو یہ کہنا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی، یعنی کتاب کا پڑھنا اور سکھانا، اب وہ ادب تمہارے اندر نہیں رہا، اب میری صحبت میں پھر وہی کمال حاصل کرو۔ اور یہ بات اب قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی شخص میں اگر علم اور کتب الہی کے پڑھنے پڑھانے سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی خصلت پیدا نہیں ہوتی تو یہ مشغلہ وقت کو ضائع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے۔ اب آگے پارے کا آخری رکوع ہے، ایک ہی رو میں انشاءاللہ اس رکوع کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں سے ہائی لائٹس لیں گے۔ آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ یہ حق ہے کہ تمہیں حکم دے کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان سے 2 وعدے کیے ہیں۔
جن کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے، کہ کسی بھی نبی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نبوت دے، اسے حکمت دے، اور پھر وہ لوگوں کو یہ حکم دے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے میری عبادت کرو، میرا حکم مانو۔ اگر وہ ایسا کہے گا تو یہ تو سراسر کفر ہو جائے گا، اور کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی اللہ سے محبت کرنے والا ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ آپ دیکھیے یہود و نصارہ کا طرز عمل جو ہے وہ کیا تھا، اس آیت کے اندر اس پہ چوٹ کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء اور فرشتوں کی تعظیم میں اس قدر غلو کیا کہ ان کو رب کا مقام دے دیا، انبیاء اور صالحین کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان میں ان کی تصویریں بنا ڈالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک گرجے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جس میں تصویریں تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تو لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں تصویریں بنا دیتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ساری مخلوق سے بدترین ہوں گے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المناقب الانصار، اور حدیث کا نمبر ہے 3873۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دو وعدوں کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے انسانوں سے لیے۔ ایک تو وعدہ الست جس کو کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات، تمام مخلوق کو اپنے سامنے نکال کر جمع کر لیا تھا۔ اس میں میں بھی تھی، آپ بھی تھے، اور باقی سب لوگ بھی تھے۔ اور دوسرا وہ وعدہ ہے جسے صرف اللہ تعالیٰ نے چنے ہوئے لوگوں سے لیا تھا، اور وہ وعدہ کون سا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے تمہیں جو کچھ دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ایمان ضرور لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ تو جواب دیجئے، کیا آپ نے اللہ کے اس عہد کو قبول کیا؟ کیا آپ اللہ کے اس عہد کو قبول کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے؟ فرمایا پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ کیا آج ہم اس گواہی کے لیے تیار ہیں؟ انبیاء نے تو اپنا کام کیا، مگر امتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین میں رد و بدل کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، فرقہ واریت میں بڑھ گئے۔ انشاءاللہ اگلی آیت میں آتا ہے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا ہے اس پر، میرا بھاری عہد قبول کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ رہوں گا۔ تو جو لوگ تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ ویسا ہی کام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہوں نے اپنا کام پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا۔ اور جو نافرمان تھے، منکر تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ پھر جو اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہے یا ناخوشی سے ہے، اسی کا فرما بردار ہے، اسی کا تابع دار ہے، اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ پر نازل کیا گیا اور جو عیسیٰ پر نازل کیا گیا اور جو دوسرے نبیوں علیہ السلام پر نازل کیا گیا، ان کو ان کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے نا کہ جب سورج، چاند، ستارے، کائنات کی ہر چیز، چرند پرند، درخت، پتھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کا اقرار کرتے ہیں، تو پھر
آخر انسان ایسا کیوں نہیں کرتا؟ انسان کو آخر ایسا کرنے میں کیا چیز مانے ہے؟ اب ان آیات تک تو دیکھیے دوسرے لوگوں کا ذکر تھا، اب یہاں پر مسلمانوں کا، ایمان والوں کا ذکر ہونے لگا ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی دوسروں کی، تو جب دوسروں کی بات ہوتی ہے تو توجہ سے لوگ نہیں بھی سنتے۔ مطلب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، پہلی امتوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اب یہاں پر ڈائریکٹ آپ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کی بات سننے کی بجائے جب انسان کی اپنی بات آتی ہے تو انسان زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سن کر کہ بھئی اب ہمیں مخاطب کیا جانے لگا ہے، اب پتہ نہیں ہمیں کیا کہا جائے گا۔ تو آپ لوگ الرٹ ہو جائیے اور اپنی جو انگلیاں ہیں ترجمے پر رکھیں، اپنی نگاہیں جو ہیں قرآن کی آیات پر رکھیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا وہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے، چاہے وہ خوشی سے ہے یا نہ خوشی سے ہے، اسی کا فرما بردار ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دے ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ جواب دیجئے، کیا آپ اسی کے فرما بردار ہیں؟ اگر ہیں تو خوش قسمت ہیں، الحمدللہ کہیے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں کہ آپ کا سودا جو آپ نے اللہ سے کیا، آپ نے فکر آخرت کی بجائے فکر دنیا کا سودا کیا، تو آپ کا سودا انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ جان لیں، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، کوئی بھی دین اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور اس کے بعد انہوں نے شہادت دی کہ یقیناً یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ، ان کی جزا یہ ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اللہ کے نبیوں کی پیروی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے پاس دین اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر لے گا یا کسی پہلے سے اختیار کیے ہوئے راستے پر ہی چلتا رہے گا، چاہے وہ کتنا ہی توحید پرست کیوں نہ ہو اور پچھلے انبیاء پر ایمان رکھنے والا ہو، اور اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی دینداری اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی اور وہ آخرت میں نامراد اور ناکام ہوگا۔ واضح رہے کہ اگرچہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا، مگر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد صرف اسلام باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسلام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں بھی اب اسلام سے یہی مراد ہے، یعنی اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نوٹ کر لیجئے اور اس پر غور بھی کرنا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1718۔
تو دین میں ایسا کام ایجاد کرنا جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کا حکم نہیں دیا، اور وہ مردود ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور وہی لوگ سراسر گمراہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے فکر آخرت کی بجائے فکر دنیا کا سودا کر لیا، یعنی فکر آخرت کی بجائے فکر دنیا میں مبتلا رہے، سراسر گمراہ ہیں، گمراہی اور گھاٹے کا سودا کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، سو ان کے کسی ایک سے زمین بھرنے کے برابر سونا بھی ہو تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اسے فدیے میں دے۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یعنی ایک ایسا انسان جو کفر پر مر جائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان رہے اور اسی نافرمانی کی حالت میں اس کو موت آ جائے تو پھر روز قیامت اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ایسا انسان روز قیامت کہے گا کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے اتنا اس کے پاس سونا چاندی اور زیورات ہوں، تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ سب کچھ لے لو اور مجھے آج کے دن کی سختی سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس دن، یعنی اگر وقت رہتے ہوئے تم نے توبہ نہیں کی تو پھر اس وقت کی توبہ کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ موت کے وقت تک کھلا رہتا ہے، یعنی تب تک کھلا رہتا ہے جب تک کہ انسان حالت غرغرے میں نہ آ جائے۔ غرغرہ اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان کی جان جو ہے اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، یعنی سارے جسم سے اس کی جان نکل چکی ہوتی ہے، صرف اس کے حلق میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے وقت میں حلق سے جو آوازیں نکلتی ہیں اس کو کہتے ہیں غرغرہ۔ تو اس وقت سے پہلے تک اگر کوئی انسان غلطی کرتا ہے، کوئی خطا کرتا ہے، کفر کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، جس سے بھی جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوتی ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہونے والی، کوئی اس کا صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور پھر روز قیامت کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، نہ اس کی کوئی دوستی اس کے کام آئے گی، نہ اس کے کوئی سفارشی اس کے کام آئیں گے۔ اگر وہ زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دینا چاہے تو بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ یہی لوگ ہیں اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں اور پھر کفر ہی کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والے جہنمی سے پوچھے گا، اگر دنیا میں جو بھی چیز ہے تمہاری ہو جائے تو کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے وہ فدیے میں دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ میں دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تم سے اس وقت جب تم آدم کی پشت میں تھے اس سے بہت آسان، یعنی اس سے بھی بہت آسان بات کا تقاضا کیا تھا، صرف اتنا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا تو میں تمہیں دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تم نے میرا کہنا نہ مانا اور شرک کیا، یعنی تم میرے نافرمان ہو گئے اور شرک کرتے رہے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب صفات المنافقین، اور حدیث کا نمبر ہے 2805، اور راوی ہیں اس کے حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ بڑے بے لاگ ہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ تم زبردستی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جو کرنا ہے یہیں پر کر لو، جو دے سکتے ہو اب دے دو، جو بھی کرنا ہے یہاں پر کرنا ہے، ورنہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی قبول نہیں کرنا۔ آج وقت ہے، صدقات کر سکتے ہو کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو
کر لو، جو بھی نیکیاں کرنا چاہتے ہو کرنے کی توفیق ہے وہ سب کر لو، کیونکہ روز قیامت کچھ بھی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی اور نہ ہی کچھ کر سکو گے اور نہ ہی کچھ قبول کیا جائے گا۔ آج وقت ہے، آپ نیکی کر سکتے ہو۔ اگر آج کے وقت کو کھو دیا اور اللہ نہ کرے کہ آپ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ نیکی کرنے کی خواہش آپ لوگوں کے لیے حسرت بن جائے گی، کیونکہ پھر نیکی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ سورت جو ہے اگلے پارے تک چلے گی، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے ہم نے ہاف کیا، پھر ثلث کیا، اب ہم کل سے انشاءاللہ پورا جو پارا ہے اس کا ٹارگٹ رکھیں گے۔ تو یہاں پر جو تیسرا پارا ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کل ہم انشاءاللہ چوتھے پارے سے شروع کریں گے اور چوتھا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، سارے پارے کے اندر جو کچھ غلطیاں، جو کچھ کمیاں بیشیاں ہوئیں، جو کچھ خطائیں یا کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے۔ جتنی غلطیاں، جتنی خطائیں تھی وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھی، اگر کوئی صحیح بات تھی تو وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اللہ تعالیٰ غلطی، خطا اور نسیان سے مبرہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھا تیسرا پارا جو الحمدللہ اللہ کی مدد کے ساتھ مکمل ہوا۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين، وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحال